7واں دن میں ویلکم بیک. توثیق صاحب سے ہماری بات چیت جاری ہے. یہ بلیک باکس کا جو ایک تجربہ تھا اور بہت انوویٹیو تھا پاکستان میں، میرے خیال میں اس وقت تو پروڈکشن ہاؤسز تو تھے، لیکن جس طرح آپ نے ڈاکومنٹریز کی، آپ نے اس میں سمجھوں گا یہ کہ آپ نے، بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے سوشل ورک، بہت ساری چیزیں، ویمن امپاورمنٹ، پھر اس میں ہم نے دیکھے کانفلکٹ ریزولوشنز پہ آپ کا جو کام ہے اس میں، ٹھیک ہے وہ ایک کمرشل بنیادوں پہ آپ نے کیا، لیکن کام بہت اچھا اس میں ہوا ہے. اس میں اگر ہم یہ 2-3 شعبے کم از کم جو میں دیکھوں، میں تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، وہاں کے لیے جو آپ نے کام کیا، یہ نادرن پارٹ آف پاکستان میں جو آپ لوگوں نے اس میں کام کیا، یہ اچانک آپ کو کیا سوجی؟ لوگ تو اس وقت جا رہے تھے، جس طرح آپ نے کہا کہ ٹیلی ویژنس کے بڑے سے بڑے چینلز کے بھی دروازے آپ کے لیے کھلے تھے، آپ نے انٹرنیشنل DW کا نام لیا، اس کے علاوہ اور بھی انٹرنیشنل ادارے اس وقت پاکستان آ رہے تھے، وار آن ٹیرر بھی عروج پہ تھا، تو پیسے کمانے کا اچھا خاصے اور بھی ذرائع تھے. یہ جو بلیک باکس کا آئیڈیا تھا کس طرح ہے؟ دیکھیں، آپ نے اپنے سوال کے اختتامی لمحات میں جواب بھی رکھ دیا ہے کہ پیسہ کمانے کے نا باقی اور بہت سے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پیسہ کمانا مشکل کام نہیں ہے، لیکن آپ جو زندگی میں کرنا چاہتے ہیں، اپنے شوق میں پیسہ کمانا، یہ ہے فن، یہ ہے ہنر. پیسہ تو بہت کماتے ہیں لوگ، آ جاتا لیکن ان سے اور پیسہ آ بھی جاتا ہے. ان سے آپ جا کے پوچھیں کہ بھئی تم نے پیسہ کمایا، لیکن اب ذرا پیسے کو کر دو سائڈ پہ، کیا تم زندگی میں یہی کرنا چاہتے تھے؟ کیا تم خوش ہو؟ تو آپ یقین جانیے کہ زیادہ تر کا جواب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی مہربان ہے، بہت پیسہ کمایا، لیکن آج ذرا موقع ملے نا تو کرنا میں یہ چاہوں. میرے ساتھ رب کی عنایت کچھ ایسی رہی ہے کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ کیا وہ، یا کچھ موقع ایسا ملا کہ جو میں کرنا چاہتا تھا، کہ کام سے آپ کیا کچھ معاشرے میں کچھ تبدیلی آ سکتی. قبائلی پٹی میں بدامنی، بلوچستان میں حالات ابتر، اور اس میں میں نے ایک چیز یہ نوٹ کی کہ زیادہ تر کام جو ہے وہ کمیونٹی لیول کے اوپر آن گراؤنڈ ہو رہا تھا، جس میں ہمارے بہت سے ریاستی ادارے بھی بہت کام کر رہے تھے، ڈونرز کر رہے تھے، حکومتیں، صوبائی وفاقی حکومت، ہر ایک کا ایون پوائنٹ. لیکن شاید، اور میڈیا ہمارا اس وقت نیا آیا تھا 2002-2003 میں، اور ایک دم سے کام لیکن میں نے میڈیا کو معاشرے کی تبدیلی یا مائنڈ سیٹ کی تبدیلی یا بیہیویئرز کی تبدیلی یا سوشل چینج کے لیے ایک فرق انداز میں استعمال کرنے کا سوچا، جو میرا شوق بھی تھا، اور وہی چیز کلک کر کے جس میں ریڈیو ٹیلی ویژن دونوں کو پشتو زبان میں، پھر براہوی، بلوچی میں، سندھی میں، سرائکی، ان لینگویجز کے اندر میں نے کام کیا. اور آپ یقین کیجئے، ظاہر میں سے زیادہ زبانیں مجھے نہیں آتی، لیکن بلیک باکس کی سطح پہ آپ کو بہت سارے کام اس میں ڈیفرنٹ کرنے پڑے، ڈاکومنٹریز، موویز، بہت ساری چیزیں، سانگ، پتہ نہیں کیا کیا، شاید مجھے بہت ساری ریڈیو کا بہت زیادہ کنٹینٹ آپ لوگوں نے ڈیولپ کیا. وہاں پہ زیادہ کس سیگمنٹ میں یا کس وقت آپ کو اپنے جو بلیک باکس پہ آپ کر رہے تھے، آپ اس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کمیونٹی سروسز میں بھی آپ اپنے آپ کو انوالو سمجھ رہے ہیں، اس میں آپ کو کون سا کام اپنا اچھا لگا، ڈاکومنٹری یا کوئی ریڈیو کا؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے، اپنے سارے بچوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا مشکل کام ہوتا ہے. آئی تھنک بالکل ڈاکومنٹریز، آئی تھنک میں تو خود کریڈٹ نہیں لیتا، میری ٹیم نے جو ڈاکومنٹریز بنائی، انٹرنیشنلی بھی اس کا بڑا حوالہ ہے اس وقت، بڑی ریسرچ کے اندر اس کام کو دیکھا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے. اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کیونکہ اس وقت جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد باہر کی ایک یونیورسٹی کا آپ کو ایک لیٹر آئے کہ جی آپ کا یہ جو کام تھا پاکستان اس خطے کی ہسٹری کے اوپر، تو وہ یہ ڈاکومنٹری ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو دکھائی ہے، ہسٹری کے اسٹوڈنٹس کو یورپ میں بیٹھ کے کسی اور زبان میں. ہم کہتے ہیں ارے واہ، تو وہ خوشی ہوتی ہے. آئی تھنک ڈاکومنٹری ورک میرا خیال ہے. اچھا، ڈاکومنٹری میں آپ نے ڈسکور کیا ظاہر ہے ڈاکومنٹری کے لیے موو کرنے، آپ کو یا آپ کی ٹیم کو موو کرنا ہوتا ہے، لوکیشنز پہ جانا پڑتا ہے. پاکستان کو ڈسکور کیا اس بیچ میں، اگر ڈسکور کیا، یا اس سے ہٹ کے اگر آپ نے پاکستان کو دیکھا ہے، جانکا ہے، پرکھا ہے،
تو ایک تو مجموعی آپ کو وہ فیلنگ آپ کی کیا ہے پاکستان کے بارے میں، کیونکہ دنیا بھر میں بھی آپ گھومتے رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی آپ سے کوشچن شاید ہم کر لیں، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو آپ نے کیسے پایا جب آپ نے ٹریول کیا؟ آپ بتا رہے ہیں نا کہ جب کمیونٹی میں آپ انٹیگریٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس خود جاتے ہیں، ان کو قریب سے دیکھتے ہیں، تو کیسا لگا اور کون سا علاقہ زیادہ اچھا لگا؟ مجھے سب سے دلچسپ صوبہ جو پاکستان کا لگتا ہے، ویسے تو ہر وہی بات ہے، کونے میں گیا ہوں، تعلق میرا پنجاب سے ہے، کے پی میں میں نے بہت زیادہ کام کیا ہے، تو ظاہر ہے یہ دونوں، لیکن مجھے سب سے زیادہ دلچسپ اور میں نے انجوائے کیا ہے نا پاکستان کے جس صوبے کو، وہ ہے سندھ۔ سندھ کلرفل، سندھ میں بڑا مزہ آتا ہے۔ کیا سندھ میں بنیادی اگر ہم دیکھیں، آپ نے شمالی علاقہ جات بھی آپ گئے ہیں، کے پی، بلوچستان، ہر جگہ آپ کو جانے کا موقع ملا ہے، لیکن سندھ میں اسپیشل کیا آپ کو لگا جس نے کیچ کیا؟ شاید صاحب میں اگر اس کا جواب دینا چاہوں تو کوئی لفاظی جوڑ کے دے بھی سکتا ہوں، لیکن میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن سندھ میں کچھ ہے، کچھ جادو ہے وہاں کے ادب میں، وہاں کے کلچر میں، وہاں کی میوزک میں، وہاں کی دلوں کی وسعت میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی صوبوں کے لوگوں کے دل وسیع نہیں ہے، لیکن سندھ کے اندر کچھ ہے۔ شاید وہ جڑیں جن کو میں ڈھونڈتا پھرا پورے پاکستان میں، وہ سندھ میں مجھے زیادہ جڑی ہوئی نظر آئیں باقی صوبوں کے نسبت۔ سندھ اپنی جڑوں سے زیادہ جا کے، آج کا سندھی نوجوان مجھے اپنی جڑوں سے زیادہ جڑا ہوا محسوس ہوتا ہے آج کے پنجابی نوجوان سے، جو کہ پنجاب کی جڑوں سے، ہمارے فوک سے شاید کوئی اتنا زیادہ اون نہیں کرتے جتنا سندھی نوجوان اپنے سندھی ادب شاعری کو اون کرتے۔ شاید سندھ میں یہ بھی ہے کہ آپ کے پی بھی گھومے ہیں، پنجاب آپ کا اپنا صوبہ ہے، اس میں بھی آپ رہے ہیں، سندھ میں شاید یہ ہے کہ وہاں پہ انسان مل جل کے رہ رہے، اس میں عورت اور مرد کا تفریق شاید کم ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، بالکل ایسا ہے بالکل۔ اور ہاں، لیکن اب تھوڑا سا سوالیہ نشان بھی، پچھلے کچھ عرصے سے میں سندھ کے کچھ پاکٹس میں کہیں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑے سے مسائل اتنے خوبصورت نہیں رہے جتنے ہوا کرتے تھے۔ جو ایکو سسٹم کو ڈسٹرب کرنے کا جو ایک، اگر آپ نیچر کو چھیڑیں گے، یا نیچر کا ایکو سسٹم بھی، لیکن میں انٹلیکچوئل ایکو سسٹم کی بات کر رہا ہوں۔ جی، اس میں جو بگاڑ ہے اس کی، بالکل جو فورس میریجنگ کا سلسلہ ہے، بہت سارے اور بھی مسائل ہیں، سماجی مسائل بہت بڑھ گئے ہیں۔ ایک عورت کو توثیق حیدر جو ہے وہ مرد کے برابر سمجھتا ہے، یا مرد سے بہتر سمجھتا ہے، یا مرد کی کوئی رسپانسبلٹی ایکسٹرا عورت کے لیے ہونی چاہیے؟ مختلف کاموں میں مختلف بہتر ہے۔ مرد بچہ پیدا کر سکتا ہے تو کون بہتر ہے؟ عورت بہتر۔ تو اگین یہ جو بحث ہے نا صاحب کہ مرد بہتر ہے، کہ یہ مرد اور عورت کی لڑائی نہیں ہے، اس میں دونوں کو نا، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، دونوں کو تھوڑا سا سیلفش ہونا پڑے گا، اچھا، تھوڑا سا خود غرض ہونا پڑے گا۔ جب آپ خود غرض ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں نا؟ جی، ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ بہت خود غرض ہے، اس کو دوسرے کا خیال نہیں ہے، یہ بس اپنا ہی فائدہ سوچتا ہے، یہی کہتے ہیں نا، خود غرضی یہی ہے۔ میرے خیال میں پاکستانی مردوں اور عورتوں کو جینڈر کے حوالے سے تھوڑا سا خود غرض ہونے کی ضرورت ہے۔ اب پوچھیں کیسے؟ وہ ایسے، بظاہر یہ الٹ ہے، نہیں، جب مرد سیلفش ہو کے سوچے گا نا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ عورت کی ترقی، اس کی تعلیم، اس کی امپاورمنٹ، اس کا کام کرنے، اس کا نوکری کرنے میں اس کا فائدہ ہے۔ خود غرضی آ گئی۔ جب عورت یہ سمجھے گی کہ صرف گفتگو میں جیت جانے کے لیے ہر طرح کا آرگومنٹ دے دینا کسی مباحثے میں ضروری نہیں ہے، شاید آپ کو مرد جو بات کہہ رہا ہے یا اس کے چیلنجز کو بھی سمجھنا اور اس کو اپنا
ساتھی بنا کے چلنے میں خود غرضی سے. وبا کا زمانہ ہے, سال سے زیادہ ہو چکا ہے, اور آپ نے تو مشکل وقت جو بہت زیادہ کرونا کے حوالے سے بہت زیادہ ڈر اور خوف تھا, تو آپ ملک سے باہر بھی پھنس کے رہ گئے تھے. کتنا ڈرے ہیں کرونا سے, یا کتنی بری چیز تھی یہ؟ بری چیز تھی, بری چیز ہے, ظاہر ہے اچھی چیز تو نہیں ہے. ڈر خوف نہیں, شاید میرے خیال میں ضروری بھی تھا, کیونکہ ہم ڈرتے نا تو اس کو سنجیدہ نہ لیتے, ٹھیک ہے نا. تو میں ڈرا اس طرح سے تو نہیں تھا, لیکن میں فکر مند ضرور ہوا تھا, اور ابھی بھی ہوں. لیکن وہ دور جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, تقریباً 4 مہینے میں پھنس گیا انگلستان میں اور واپس نہیں آ پایا. اس وقت انگلستان کے یو کے فلائٹس کے نہیں, اور وہاں پہ جو نمبرز تھے وہ بہت بری طرح سے یو کے ہٹ ہوا, اور میں وہاں پہ پھنس گیا, اور ارد گرد اموات ہو رہی ہیں, اور وہ تو فکر مند ضرور ہوا تھا. لیکن اب میں جب مڑ کے دیکھتا ہوں تو میرا یہ خیال ہے کہ پوری انسانیت نے کافی تھوڑا سا, ہم پنجابی میں کہتے ہیں بندے دا پتر بن, تو ہم تھوڑے سے بندے دے پتر بنے ہیں. ہم نے تھوڑی سی ریزیلینس دکھائی ہے, ہم نے تھوڑا سا اللہ کو بتایا ہے کہ بھائی ہم اتنے برے بھی نہیں ہیں, ہم ذرا مل کے بھی تمہاری اس کو رائے ارض کو بچا سکتے ہیں. تو آئی ایم ناٹ ویری انہیپی ود ہیومن ریس. کووڈ-19 کے زمانے میں میرا خیال ہم تھوڑے سے بندے دے پتر. کوارنٹائن کا زمانہ جو تھا, اکیلا پن اگر ہم اس کو کہیں یا تنہائی کہیں اس کو, وہ وقت آپ کو کس طرح لگا؟ اور اسپیشلی جب آپ ملک سے باہر ہے, یہاں پہ آپ کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ یاری دوستی اور گپ شپ اور اس میں وقت گزارنے والے انسان ہیں. وہ وقت آپ کو اکیلے میں گزارنا کس طرح لگا, اور اس کو آپ کس طرح کاٹتے رہیں؟ آپ یقین نہیں کریں گے, میں نے انجوائے کیا. حالانکہ میرے یہی تاثر ہے میرے بارے میں کہ میرے تو روز شام کو 3 دوست مجھ سے نہ ملیں, یا میں 5 لوگوں سے فون میں بات نہ کروں تو میرا دن نہیں گزرتا. مطلب میں تو لوگوں میں میری دنیا ہے. لیکن میں نے ایک چیز صاحب جان لی تھی کہ اس کو نا اپنی نفسیات پہ حاوی نہیں ہونے دینا. اس کو اگر نفسیات پہ آپ نے اس کو حاوی ہونے دیا نا ان ٹائمز کو, تو پھر گاڑی نہیں چل سکے گی. رنگ پسند ہے آپ کو؟ بہت زیادہ, اور وقت کے ساتھ ساتھ بہترین فیوریٹ کلر بھی چینج ہوتا رہتا ہے. فیوریٹ نہیں ہے کوئی؟ ہاں نہیں ہوتا ہے, وہ چینج ہوتا رہتا ہے. مطلب آج کل مجھے ایسا رنگ پسند آ رہا ہے جو زندگی میں مجھے کبھی پسند نہیں آیا. اچھا. اور وہ ہے نیلا. بلو کلر مجھے بہت کم, میں نے زندگی میں بلو رنگ کے کپڑے پہنے, لیکن آج کل بلو اٹریکٹ کر رہا ہے. تو رنگ کوئی ایک فکس نہیں ہے. آخری سوال تو نہیں آپ کے, میں جاننا چاہوں گا کہ اس موضوع پہ اگر آپ کچھ اپنے خیالات سے نوازے. نرگسیت, انسان اپنے آپ میں مگن رہنا یا وینٹی, یہ چیز آپ کی نظر میں کتنی بری چیز ہے, یا کوئی نیچرل چیز ہے؟ یہ آپ اس کو کنٹرول کر سکتا ہے انسان؟ پہلی بات ہے, یہ نیچرل چیز ہے. یہ ہماری بنیادی مختلف جو فطرت کے انگریڈینٹس ہیں ان میں سے ہے. سب سے پہلے آپ کو آپ کا آئینہ کہتا ہے کہ بھائی تم ادھر یہ کیا اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو, تم ادھر ٹی وی پہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کی نرگسیت جو ہے نا وہ آئینے سے شروع ہوتی ہے. اگر ٹی وی والی ایلیمنٹ کو آپ نکال بھی دیں تو آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھ کر اپنی زلفیں سنوارنا, چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ عورت ہیں, یہ بنیادی پہلا سٹیپ ہے نرگسیت کا. تو جو شخص آئینہ زندگی میں نہیں دیکھا ہی نہیں اس نے, یا وہ دیکھتا ہی نہیں آئینہ, اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس میں نرگسیت نہیں. لیکن جو شخص صبح ایک دفعہ کنگھی بھی کرتا ہے نا, یا دانت برش کرتے ہوئے اپنا چہرہ بھی دیکھتا ہے, تو اس کے اندر نرگسیت ہے. ہاں وہ کتنی زیادہ ہے اور وہ آپ کے ارد گرد رہنے والوں کے لیے کتنا وبال جان بن جائے آپ کی نرگسیت, یہ علیحدہ پوائنٹ ہے. لیکن اس کو ڈیفینیٹلی ضرورت سے زیادہ نرگسیت جو ہے تو پھر آپ کو ایک محفل کے اندر آپ کی ڈیمانڈ نہیں رہتی. اگر آپ صرف میں
کی دنیا میں رہے نا تو پھر لوگ کہتے ہیں اچھا یار ٹھیک ہے اور سناؤ کی حال ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ لیول نہیں آنا چاہیے نرگسیت کا. باقی تو آئینہ سب دیکھتے ہیں. جی بہت شکریہ توثیق بھائی, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, ہمارا جی تو چاہتا ہے کہ توثیق صاحب سے مزید بھی بات چیت کرے, لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتے ہیں. تو میں اپنے معزز مہمان کا ایک دفعہ پھر شکریہ کے ساتھ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.